عبدالقادر، آپ کی خبر میں دیکھ رہا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، ہمارے چودھری غلام حسین صاحب نے تو بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا، دیر از اے پاسبلٹی کہ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ مٹ جائیں گے، قربتیں بڑھ جائیں گی، اور ہم کہیں اسی طرف تو نہیں بڑھ رہے. چودھری صاحب نے بہت عرصہ پہلے یہ بات کی تھی. تو خبر ہے کیا؟ یہ کانفرنس کے مقاصد کیا ہیں؟ کس کو دعوت نامہ ملا ہے؟ کس کو دیا جائے گا، کس کو نہیں دیا جائے گا؟ دیکھیے 20 اور 21 دسمبر کو یہ قومی کانفرنس کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف، لیکن پلیٹ فارم ہوگا تحریک تحفظ آئین پاکستان، اور اس کی جو پوری سربراہی ہے وہ محمود اچکزئی کے پاس ہے. وہی سارے ڈیسیژنز اس ٹائم لے رہے ہیں، اور میری ان کے قریبی ذرائع سے بات ہوئی ہے جو سارے معاملات کو براہ راست دیکھ رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ مجموعی طور پر جو ایجنڈا ہے وہ تو ملکی سیاسی معاملات ہیں، پھر افغانستان کی صورتحال، خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے حوالے سے، اور جو مذاکرات والا معاملہ ہے خاص طور پر اس کے حوالے سے کوئی قومی لائحہ عمل بنا کے آگے بڑھنے کے حوالے سے یہ قومی کانفرنس بلائی جا رہی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون کون سی سیاسی جماعتوں کو دعوت دینے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی، اور پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر بھی، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو انگیج کیا جائے اور ان سے براہ راست رابطہ کر کے انہیں اس میں دعوت دی جائے. اور ساتھ ہی انہوں نے خود بتایا کہ لیکن یہ دعوت مسلم لیگ نون کو نہیں دی جائے گی. دیٹ مینس کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سنگل آؤٹ کر کے ان سے رابطہ کرنے کی طرف جاری ہے. حکمراں اتحاد میں سے اگر دیکھا جائے، باقی ساری جماعتوں کے جو اپوزیشن اتحاد کی ہیں ان کو بھی دعوت دی جائے گی، لیکن حکمراں اتحاد میں سے پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا گیا ہے کہ ہم ان کو دعوت دینے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں اگلے 24-48 گھنٹوں میں کوئی اہم رابطہ جو ہے وہ استوار کیا جائے گا. تو یہ اس وقت کی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. میرا خیال ہے چودھری غلام حسین صاحب کی بات شاید اب درست ہو. چلیں چودھری صاحب سے جانتے ہیں. عبدالقادر چودھری صاحب، یہ مطلب یہ اسٹریٹجیکلی کافی ایک اچھی موو بظاہر نظر آ رہی ہے، لیکن پاکستان کے اندر کہ متفقہ طور پر آپ نے ایک نیشنل کنسنسس آپ کو چاہیے، تو پارلیمان کے اندر حکومت اور نون لیگ والوں کی ہے چودھری صاحب، تو ان کو سائڈ پہ رکھ کے پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ آئین پاکستان والے کیسے معاملات کو جو ٹمپریچر ہے سیاسی اس کو کم کرنے میں کامیاب ہوں گے چودھری صاحب؟ نہیں، پر مسلم لیگ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر آپ قومی کانفرنس کر رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کو کیوں نہیں بلا رہے بھائی؟ ان کو بھی دعوت دیں. ہو سکتا ہے وہ آئیں ہی نہ. وہ تو جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں تارڑ ادرس، اس کے بعد انہوں نے کیا وہاں آ کے کرنا ہے. لیکن ان کو اگر یہ قومی کانفرنس کر رہے ہیں تو ان کو بلا تفریق انکلوڈنگ مسلم لیگ این سب کو دعوت نامہ دینا چاہیے، اور ایجنڈا جو ہے اس کو دو ٹوک الفاظ میں سامنے رکھے کہ کیا کرنا ہے، قومی مفاد پر ان کا کیا موقف ہے، اور کس لیے یہ کر رہے ہیں کانفرنس. تو کرنا چاہیے، مل کے بیٹھنا چاہیے. ملک کا اپنا ہے، اپنے قوم ہے، اپنی فوج ہے. ہمارا تو پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ بھئی اس طرح معاذرائی کو دعوت نہیں دینی چاہیے. لیکن میں اس سے اگری کرتا نہیں ہے ان کی اس پالیسی سے کہ جی مسلم لیگ نون کو دعوت نہیں دینی تو پیپلز پارٹی کو دینی ہے. تو آپ جو جن ترمیموں کی مخالفت ہے تو وہ تو کی ہی پیپلز پارٹی نے ہے. 26 اور 27 28 پر اب وہ شاید ان کو مناسب نہیں لگے تو شاید وہ پیچھے ہٹے، اور اس وقت ان کی ضرورت نہ ہو، لیکن وہاں سینٹ میں تو پھر بھی ضرورت ہے. اینی وے، تو میرا موقف یہ ہے، دو ٹوک موقف ہے. اگر قومی کانفرنس کر رہے ہیں تو آپ مسلم لیگ ان کو بھی بلائیں. اچھا، یہ ہم ناظرین ہمارا جو پروگرام ہے وہ پیار محبت پھیلاتا ہے، ہم بالکل ٹیررائز نہیں کسی کو کرتے. اچھا قادر، یہ بتائیے گا، کافی عرصے سے خبریں آ رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی گروپ علیحدہ ہو جائے گا. ابھی وہ مروت صاحب میں دیکھ رہا تھا، شیر افضل مروت صاحب، وہ آج پھر ساتھ ہی کھڑے تھے بیرسٹر گوھر صاحب کے ساتھ. وہ ہمیشہ ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ان کا بیان ان پچھلے دن کسی ٹیلی ویژن میں بتایا تھا کہ جی ہو سکتا ہے کے پی اسمبلی کے اندر کوئی نئے لوگ علیحدہ ہو جائیں، یہاں سے نیشنل اسمبلی کے اندر لوگ علیحدہ ہو جائیں. تو خبر کیا ہے؟ یہ صرف میڈیا کا پیٹ بھرنے کے لیے اس طرح کی خبریں باہر آتی ہیں، یا آپ کو جنونی لگ رہا ہے کہ اب کی بار جو یہ پارٹی کے اندر سے کچھ ایک علیحدہ پارٹی، اگر ہم بیان سنا سکے رانا ثناءاللہ صاحب کا، انہوں نے ایک آدھ دن پہلے ایک بیان دیا تھا کہ مجھے دو جو ہے وہ پی ٹی آئی نظر آ رہی ہیں، ایک پی ٹی آئی اڈیالہ اور ایک پی ٹی آئی باہر. اگر ہم ان کا بیان سنا سکیں. ان کا انجام جو ہے وہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین سے میں مختلف نہیں دیکھ رہا. یہ عنقریب پاکستان تحریک انصاف اور اڈیالہ تحریک انصاف یہ علیحدہ علیحدہ ہونے والا معاملہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی وہ اکثریت ہے وہ اس پاگل پن کا حصہ نہیں بنے گی.
عبد القادر صاحب، آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ کیا پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہیں؟ کیونکہ حکومتی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ فریدی صاحب کا وہ ہونا تھا، الیکشن ہونا تھا، اس ٹائم بھی رانا ثناءاللہ صاحب نے ٹی وی پہ آ کے اسی قسم کا بیان دیا تھا کہ ان کے اتنے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں اور اتنا گروپ الگ ہے، اور بعد میں پھر انہوں نے ٹی وی پہ ہی کہا تھا کہ یہ تو ہماری اسٹریٹجی تھی، ہم شروع سے تو ہار نہیں مان سکتے. تو اس قسم کے خیر بیانات تو آتے رہیں گے، لیکن گراؤنڈ پہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس ٹائم تک تو پی ٹی آئی انٹیکٹ ہے. یہ دھڑا بندی گروپ والی بے شمار اختلافات کے باوجود بھی اس ٹائم تک پی ٹی آئی اکٹھی ہے. اور ہم نے ایوان میں بھی دیکھا سارے جو اندر کی کہانی ہے بیسکلی کہ پی ٹی آئی کے کیمپ میں کیا چل رہا ہے. بیسک 2 لائنز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پی ٹی آئی کے کیمپ میں اس ٹائم یہ ہے کہ مفاہمت کو راستہ ملنا چاہیے، لیکن مزاحمت بھی ساتھ ساتھ چلے گی اور فاؤل پلے کوئی نہیں کرنا. اس ٹائم کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس کا بعد میں خمیازہ بھگتنا پڑے، لیکن کمزوری نہیں دکھانی. اسی لیے پی ٹی آئی اس ٹائم تک انٹیکٹ ہے. اور جہاں تک پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کو کیوں دعوت نہیں دی جا رہی، اس کا میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ آج یہ بتایا گیا ہے پریس کانفرنس میں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی جائے گی. تو خارج از امکان نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کو انوائٹ نہ کیا جائے، کرنا چاہیے اور شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو انوائٹ کر بھی لیا جائے. لیکن پیپلز پارٹی کے اوپر خاصا فوکس رکھ کے بتایا گیا کہ یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ پیپلز پارٹی کو انوائٹ کرنے جا رہے ہیں. اور دوسری بات جو پی ٹی آئی کے کیمپ میں محمود اصغری اس ٹائم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کے ساتھ ہم نے کوئی بات چیت کرنی ہے یا ان کو دعوت دینی ہے یا ان سے انگیجمنٹ کرنی ہے، تو اس میں پہلی چیز وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ ہماری سیاسی قیادت کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائیں. اگر مذاکرات کا کوئی راستہ نکلنا ہے تو ہم ان سے ملے بنا آگے نہیں بڑھ سکتے. بے شک اختیار ہمارے پاس ہے، لیکن مذاکرات کے لیے مشاورت عمران خان سے ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح سمجھ آ گئی. حسن، یہ جو اب تو اس آپ سٹوری سے پیچھے ہٹ گئے نا، پی ٹی آئی ٹوٹے گی نہیں، اندر سے گروپ نہیں لیدا ہوں گے، کیا ابھی آپ کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ڈیفیکشن یعنی ہر سیاسی جماعت میں بنائے جاتے ہیں، لیکن ڈیفیکشن ہو بھی جاتے ہیں. لیکن کیا وہ آئی پی پی جو ہے، کیا تحریک انصاف کا ڈیفیکشن نہیں ہے؟ کون سی آئی پی پی؟ استحکام پاکستان پارٹی. کون اس کو لیڈ کرتا ہے؟ نہیں، لیکن عبدالعلیم خان. لیکن وہ پارٹی جہانگیر ترین صاحب بھی اس میں شامل تھے نا، جو بعد میں علیحدہ ہو گئے، جو الگ ہو گئی نا، جو پارٹی تو الگ یاد ہے. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز بھی کی پارٹی بنی تھی، ایک اور پارٹی تھی جو پرویز خٹک صاحب کی تھی. تو یہ تو محمود خان اس کے جو چیف منسٹر کے رہے ہیں، پرویز خٹک صاحب. تو لوگ ڈیفیکشن تو بنتے ہیں، لیکن کیا وہ جو اوریجنل پارٹی ہے، جو جسے کہتے ہیں مدر پارٹی، وہ برقرار رہتی ہے؟ وہ برقرار رہتی ہے. مسلم لیگ نواز کو ٹوٹ کر مسلم لیگ کاب بنائی تھی، تو کیا مسلم لیگ نواز ختم ہوئی؟ نہیں ختم. میرا سوال اس کو جو ہے نا، سوال کو آپ نے مروڑ دینے بڑے ایکسپیرینس ہو گیا پولیٹیکل کامنٹر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کے پی اسمبلی کے اندر سے کوئی گروپ علیحدہ ہونے جا رہا ہے، جو خبریں آ رہے ہیں، حکومتی وزراء دے رہے ہیں کہ دیر از اے پاسبلٹی کو بڑی ڈیفیکشن ہونے جا رہی ہے. ایسی تو بات آپ کے پاس؟ لوگ پریشان ہیں، محتاط ہیں، لیکن ابھی ایسی کوئی خبر نہیں. لیکن ابھی اس وقت وہ چیز نہیں ہے. جی چوئی صاحب، آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں اس حوالے سے؟ آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں مفاہمت کے حوالے سے، مزاحمت کے حوالے سے، پارٹی کے اندر ڈیفیکشنز کے حوالے سے، چوئی صاحب؟ نہیں، ڈیفیکشن یا علیحدگی یا جو پریس کانفرنسز کرائی جا رہی تھیں بعض قسم کے جو بہت بڑے بڑے اینکر ہیں ان کے ذریعے بیانات اور انٹرویوز دوا لیے، اس سے کیا فرق پڑا تھا؟ جی مجھے یہ فرمائیں. 8 فروری کے الیکشن پر آج تک کیا فرق پڑا ہے؟ یہ جب آپ کی سوچ ہی غلط ہے. ہیومن رائٹس کی آج دن ہے، اور میں تو زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا، تو ورنہ تو یہ یعنی جو باتیں دوسرے ملکوں کی کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر احتیاط کرنی چاہیے. ہمارا ملک ہے، اور میں نے کبھی اس بات کی حمایت نہیں کی کہ آپ اداروں کے اوپر حملے کریں، اور جو بھی کرتا ہے میں اس کی حمایت نہیں کرتا، یہ بھی آپ کو بتا دوں. لیکن یہ جو لڑائی کرانا چاہتے ہیں عوام کی اور فوج کی، میں ان کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. دے آر ڈوئنگ نو سروس ٹو دس کنٹری، نمبر 1. اور نمبر 2، آج تک تو ان کی خواہش تھی وہ علی امین کا یہ ہو جائے گا، اس کا وہ ہو جائے گا. پھر کیا ہوا تھا؟ وہ پھر اس کو کہتے رہے کہ تم اپنا استعفیٰ واپس لو. میں تو نہیں لیتا.